جوکس ایک مرید نے اپنے مرشد کی خوب سیوا کی۔ جب مرشد دنیا سے جانے لگے تو مرید نے عرض کی کہ وہ جاتے جاتے اسے کوئی ایسی نصیحت کر جائے جو اسے زندگی بھر کام آئے۔ مرشد نے جواب دیا، نصیحت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ کبھی بلی مت پالنا۔ یہ کہہ کر مرشد رحلت فرما گئے اور مرید ہکا بکا رہ گیا۔ بلی نہ پالوں؟ مرید ایک کچی کوٹری میں رہتا تھا۔ کوٹری میں چوہوں کی بہتات ہو گئی تو اس نے ایک بلی پال لی۔ بلی نے چوہے ختم کر دیے۔ اب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا تو اس نے میاؤں میاؤں کر کے اس کی نیندیں حرام کر دی۔ مرید کچھ دیر نہ چھچڑے لاتا رہا، لیکن کسی نے کہا وہ ایک بھینس پال لے، اس کا وہ دودھ بھی بلی بھی پیے گی اور وہ بھی پیے گا۔ مرید نے نصیحت عمل کیا اور کہیں سے بھینس لے آیا۔ بھینس آئی تو دودھ ملنے لگا، لیکن اس نے چرانے اور نہلانے کا مسئلہ درپیش ہوا تو کسی نے کہا کہ وہ شادی کر لے، بیوی اس کا ہاتھ بٹائے گی۔ مرید نے شادی کر لی۔ شادی کی تو بچے ہو گئے، بچے ہوئے تو مشقت اور بڑھ گئی اور یوں جیون بیت گیا۔ جب مرنے کے قریب تھا تو بیٹے نے کوئی نصیحت کرنے کو کہا تو مرید نے جواب دیا، کبھی بلی نہ پالنا۔ شوہر نے بیوی کی کال اٹھائی اور بولا، بیگم میں اس وقت سخت مصروف ہوں، فارغ ہو کر خود کال کروں گا۔ شوہر نے فون بند کیا ہی تھا کہ اس کی ہمسائے کی کال آ گئی۔ آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ آدمی، نہیں آپ حکم کیجیے۔ جناب جی وہ آپ کی بیگم آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ بیگم شام ذرا جلدی گھر آ جائیے گا اور آتے ہوئے آرڈیکس یا وینٹوجین اور گرم پٹی ضرور لے آئیے گا۔ ایک عورت نجومی کے پاس گئی۔ نجومی نے اس کا حساب کیا اور بتایا کہ تم اس سال بیوہ ہو جاؤ گے، تمہارے شوہر کا قتل ہوگا۔ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں بچ جاؤں گی یا پکڑی جاؤں گی؟ بہن کیا کھا رہے ہو؟ بھائی ڈیری ملک۔ بہن شیئرنگ۔ بھائی نا۔ بہن بیٹا جی میری بھی فریج میں پڑی ہے۔ بھائی بیٹا جی یہ تمہاری ہی ہے۔ بہن امی۔ ایک ہمارے دوست نے اپنے ایک شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے اپنی بیوی کو کیسے اتنا متی کیا ہوا ہے؟ شادی شدہ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن پہلی رات میں سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نہیں میری دلہن کچھ برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا یہ لو تمہاری خاطر آج سے سگریٹ پینا ختم۔ اس کا اس پہ اتنا زیادہ اثر ہوا کہ میری متی ہو گئی۔ ہمارے دوست کی شادی ہوئی، اس نے بھی یہی فارمولا آزمایا، سگریٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی، جب برداشت سے باہر ہو گئی تو بولی، سنیے اگر گوڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دے دیجیے گا۔ شادی کے لیے لڑکی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی کوکنگ بھی دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ خوبصورتی تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے، مگر بھوکے رہ کر گزارا بہت مشکل ہے۔ ایک 70 سالہ شخص ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گیا۔ ڈاکٹر ان کی عمر پوچھ کر حیران رہ گیا، بولا، آپ کی اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ آدمی بولا، میں سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھتا ہوں اور یوگا کے لیے باہر جاتا ہوں اور پھر آ کر پراٹھا، آملیٹ اور فروٹ کھاتا ہوں، شاید یہ میری صحت کا راز ہے۔ ڈاکٹر ٹھیک ہے، لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی والد کی وفات کتنی عمر میں ہے؟ وہ شخص بولا، کس نے آپ کو کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں؟ ڈاکٹر حیرت سے، آپ کی عمر 70 سال ہے اور اب تک آپ کے والد زندہ ہیں، تو ان کی عمر کتنی ہے؟ آدمی، وہ 92 سال کا ہے اور آج صبح میرے ساتھ یوگا کر کے آیا اور 2 گلاس دودھ پیے اور ناشتہ کیا۔ ڈاکٹر، کمال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی کی جینز میں لمبی عمر ہے۔ تو جب آپ کے دادا کی وفات ہوئی تو وہ کتنے سال کے تھے؟ ارے اب تم میرے دادا کو کیوں مار رہے ہو؟ ڈاکٹر حیران، آپ کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر 70 سال ہے اور آپ کے دادا ابھی تک زندہ ہیں؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر 120 سال ہے۔ ڈاکٹر، مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی آج صبح آپ کے ساتھ یوگا کیا ہوگا اور ہیوی ناشتہ کیا ہوگا۔ آدمی بولا، نہیں، دادا آج صبح نہیں جا سکے کیونکہ آج ان کے گھر بیٹا ہوا ہے اور وہ دادی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔
اب ڈاکٹر باقاعدگی سے یوگا کر رہا ہے، بھاری ناشتہ کر رہا ہے اور کلینک بند ہے۔ No, 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 no. جوکس: میں نے ہمسایوں کی بیٹی سے پڑھنے کے لیے رسالہ مانگا۔ اس نے کہا میں رسالہ دیا نہیں کرتی، آپ یہاں بیٹھ کر جتنا چاہے پڑھ لیں۔ چند روز بعد وہ ہمارے پاس جھاڑو مانگنے آئی۔ میں نے کہا ہم کسی کو جھاڑو دیا نہیں کرتے، آپ کو جتنی جھاڑو لگانی ہو یہی لگا دیں۔ اینجی تے پھر اینجی سہی وڈی آئی۔ جوکس: ایک بیوی کو اپنے شوہر پر بہت پیار آیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا آپ لاکھوں میں ایک ہو۔ یہ سن کر شوہر کو بہت غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ بیوی کے منہ پر مارا اور پوچھا کہ یہ باقی کے 99,999 لوگ کون ہیں؟ فنی جوک: میرا ایک دوست کہتا تھا جان بھی مانگو گے تو حاضر ہے۔ آج وہ اپنی گرل فرینڈ کو جان کہتا ہے اور میں مانگوں تو گالیاں دیتا ہے۔ مطلبی دوست۔ جوکس: میرا فون ابھی بہت زور سے زمین پر گرا۔ واٹس ایپ آن تھی۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ تسی سارے ٹھیک تے ہو نا، کسی نو سٹ تے نہیں لگی؟ No, 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 no. جو تالیاں بجائیں ان لڑکیوں کے لیے جو کہتی ہیں نہیں یار وہ ہر کسی سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن میرے ساتھ نہیں۔ جوکس: ایک انجینئر کو نوکری نہ ملی تو اس نے کلینک کھولا اور باہر لکھا 300 روپے میں علاج کروائیں۔ علاج نہ ہوا تو 1,000 روپے واپس۔ ایک آدمی نے سوچا کہ 1,000 روپے کمانے کا اچھا موقع ہے۔ وہ کلینک آیا اور کہا مجھے کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر: بکس 22 سے دوائی نکالا اور اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ اس نے پلا دیے۔ مریض: یہ کیا، یہ تو پیٹرول ہے۔ ڈاکٹر: مبارک ہو، آپ کو ذائقہ محسوس ہو گیا ہے، لاؤ 300 روپے۔ مریض کو غصہ آیا۔ کچھ دن بعد وہ پھر گیا کہ اب تو ڈاکٹر سے پرانے پیسے بھی واپس لینے ہیں۔ مریض: ڈاکٹر صاحب میری عادت کام نہیں کرتی۔ ڈاکٹر: بکس 22 سے دوائی نکالو، اس کو 3 قطرے پلاؤ۔ مریض: لیکن وہ تو دوا زبان کے ذائقے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر: مبارک ہو، آپ کی یادداشت بھی واپس آ گئی ہے، لاؤ 300 روپے۔ ایک خاتون آٹو ورکشاپ گئی اور 710 منگا۔ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک مکینک نے پوچھا یہ 710 کیا ہے؟ خاتون نے کہا وہ انجن کے بیچ میں لگا ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے، وہ کھو گیا ہے۔ مکینک نے ایک سادہ کاغذ دیا اور اس پر اس کی تصویر بنا دیجیے۔ خاتون نے ایک دائرہ بنا کر اس پر 710 لکھ دیا۔ پھر بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مکینک اس خاتون کو ایک دوسری گاڑی پر لے گیا اور گاڑی کا انجن دکھا کر بولا اس میں وہ پارٹ ہو تو بتائیے۔ خاتون نے کہا سامنے ہی تو ہے۔ اس پارٹ کو دیکھ کر مکینک غش کھا کر گر پڑا اور ابھی بھی حالت بے ہوشی میں ہے۔ کہہ رہی تھی 710 یعنی کہ آئل۔ No, 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 no.